السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ آپ سورہ علق کو سمجھا دیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہی نازل ہوا۔ تو بھائی یہ روایتی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ سورہ علق نازل ہوا، ایسی کوئی بات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن میں سورت کا نمبر ہے 96 اور اسی نمبر پر نازل ہوا، کوئی پہلا یا بسلا نہیں ہے۔ آئیے اس سورت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں یہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد جو اپنی فہم اس کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والا۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر یہ انہوں نے ویسے اقرا کا آپ پڑھیے کیا، نیچے جملے میں صرف پڑھیے لکھا ہے۔ اقرا کہتے ہیں پڑھنے کو، تو اقرا پڑھو، باسم ربی کا، اپنے رب کی پہچان کو، رب کے اسم کو، رب نے جو تعارف دیا، جو اسم دیا ہے، جو پہچان دیا ہے، اس کو پڑھو۔ الذی خلق، وہ جس نے بنایا ہے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پڑھو اپنے رب کی پہچان کو جو کہ بنایا ہے، جو کہ پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان، بنایا انسان کو، خلق کیا انسان کو، من علق، علق سے۔ علق کہتے ہیں معلق، جیسے لٹکتا ہوا، اردو میں معلق کہا جاتا ہے جو نہ ہوے میں نہ نیچے بیچ میں لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو بنایا انسان کو لٹکنے سے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں لٹکے ہوئے سے، یا کیونکہ انسان کا جو منی جاتا ہے وہ ایک طرح سے لٹکتا ہوا ہوتا ہے، اس میں جاتا ہے، یہ جمع ہوا خون کی بات نہیں ہے، اور اس سے انسان پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر شروع کا انسان لیں گے جو مٹی سے پیدا ہوا نباتات کی طرح، تو وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ وہ وہاں بھی ایک لٹکتا ہوا کچھ ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ ہوا۔ تو اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ اقرأ پڑھو، وربک الاکرم، یعنی تمہارا رب خاص عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ الذی، جو کہ علم، علم دیا، بالقلم، قلم کا، یعنی وہ جس نے قلم کا علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ علم الانسان، علم دیا انسان کو، ما لم یعلم، جو نہیں وہ علم رکھتا تھا، نہیں وہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان اگر اپنے تئیں غنی بے پرواہ دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ انہوں نے دو آیتوں کے ایک ساتھ نیچے ملا دیا جملے میں۔ اچھا، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، بے شک ہر انسان، لیطغی، ضرور طغیانی والا ہے، یعنی حد سے بڑھنے والا ہے۔ طغیانی کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، جب پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے تو اس کو طغیانی کہا جاتا ہے۔ جیسے سمندر میں جوار بھاٹا جسے کہا جاتا ہے بہت تیز ہوتا ہے تو وہ بھی طغیانی کہلاتا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک ہر انسان ضرور طغیانی والا ہے۔ الراہ استغنی، اگر اپنے تئیں دیکھے بے پرواہ۔ الراہ، یہ کہ دیکھے وہ اسے، استغنی، تو جلد وہ بے پرواہ ہو، یہ کہ وہ جلد بے پرواہ ہونا دیکھ لے، بے پرواہی دیکھتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ضرور طغیانی بھی کرتا ہے اور وہ جلد سے بے پرواہی بھی برتتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ان، بے شک، الی، طرف، ربک الرجع، تمہارے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی خاص طور پر رجوع کرنا، خاص پلٹنا۔ تو بے شک خاص پلٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے؟ ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس کو، ینہا، جو باز رہتا ہے، وہ جو باز رہتا ہے۔ نہا کہتے ہیں باز رہنے کو، وینہا عن المنکر جو آیا، باز رہتے ہیں اجنبیت سے، یعنی انکار والی بات سے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے، عبدن، ایک تابعدار، اذا صلی، جب ملتا ہے، جب مل جاتا ہے، صل کہتے ہیں متصل ہونے کے، ملے ہوئے کو۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا،
ان کانا اگر ہے علی الہدا خاص ہدایت پر، او امرا بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم دیتا، او یا ہمارا معاملہ دیتا بالتقوی پابندی اختیار کرنے کا، اللہ کے پابند ہونے کا، اللہ کے احکامات کے فرمانبرداری اختیار کرنے کا۔ تقوی کی تعریف سورہ بقرہ 177 میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہے۔ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیں اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ارائیت کیا تم نے دیکھا، ان کذب یہ کہ جھٹلایا، وتولی اور پلٹ گیا یا منہ موڑ لیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم کیا نہیں یہ جانتا ہے، بان اللہ یہ کہ اللہ یری دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ اب دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے کہ کیا اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹے گا؟ اللہ کیا لڑائی بھڑائی کرنے آیا یا یہ جہالت والی لڑائی لڑتا ہے؟ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم اگر نہیں، ینتہے وہ باز آئے، یہ ینہا سے یہ باز آ جائے، لنصفعا تو ضرور ہم کھینچنے کے لیے ہیں، بالناصیہ بلندی کی اہمیت کو۔ آپ ناسیہ جو ہے وہ نسی سے، نصیحت بھی اسی سے نکلا ہے، تو وہ بلندی کی جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، یعنی بلندی اور شان کی اہمیت، بے حرف جارے کو، تو ہرگز نہیں اگر وہ باز نہیں آئے تو ضرور ہم بلندی اور شان کی اہمیت کو کھینچ لیں گے۔ تو جب یقینی سی بات ہے لوگ باز نہیں آئیں گے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی اختیار کریں گے تو وہ بلندی جو وہ کھینچ لی جائے گی، اور یہ اللہ کا اصول ہے، بلندی کو کھینچ لیتا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیسی پیشانی، جھوٹے گنہگار۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، ناصیۃ یعنی وہی بلندی اور شان کی اہمیت، کاذبہ جھٹلاتے ہیں، خاطیہ خطا کار، جو ایک خطا کرنے والے ہیں، لیکن ایک غلطی کرنے والا، خطا کرنے والا جھٹلاتا ہے بلندی اور شان کی اہمیت کو۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس جتھے کو۔ فَلْيَدْعُ پس وہ پکارے، نَادِيَهُ اپنی پکار کو، جو اس کی پکار اپنے پکار کو پکار لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بلاتے ہیں پیادوں کو۔ اب دیکھیے پیادہ کہاں سے آ گیا، سَنَدْعُ جلد ہم پکارتے ہیں، الزبانیہ سخت گروہ کو، خاص سخت گروہ کو، تو جلد ہم پکارتے ہیں خاص سخت گروہ کو۔ کلا لا تطیعہ واسجدوا واقترب، نہیں نہیں اس کی بات نہ مان اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ تو کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ تم اطاعت نہیں کرو اس کی، واسجدوا اور فرما بردار ہو جاؤ، واقترب یعنی تم قربت اختیار کو، تم قریبی فرما بردار ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا اور انہوں نے کیا کر دیا۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے، پڑھو تم اپنے رب کی پہچان کو جو اس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا انسان کو معلق ہونے سے۔ پڑھو یعنی تمہارے رب کی ہی عزت ہے، وہ جس نے علم دیا القلم کا، جس نے تمہیں القلم کا علم دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان ضرور طغیانی والا ہے، یہ کہ وہ دیکھے کہ جلد بے پرواہ ہونا، بے شک تمہارا رب کی طرف ہی خاص رجوع کرنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا وہ جو کہ باز رہتا ہے، ایک تابعدار جب ملتا ہے، کیا تم نے دیکھا اگر وہ خاص ہدایت پر ہے یا معاملہ دیتا ہے پابندی اختیار کرنے کا؟ کیا تم نے دیکھا اگر جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے؟ کیا نہیں وہ جانتا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آئے ضرور ہم بلندی اور شان کی اہمیت کو کھینچ لیں گے۔ بلندی اور شان کی اہمیت کو کھینچنا، جھٹلانا ہے خطا کاروں کو۔
بس پکارے وہ اپنی پکار کو، جلد ہم پکاریں گے سخت گروہ کو، ہرگز نہیں تم اطاعت نہیں کرو اور تم فرما بردار ہو جاؤ، یعنی خوب قریب ہو جاؤ، یعنی فرما برداری کے قریب ہو جاؤ۔ تو میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی، مزید کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔